السلام علیکم حضرات، آج میں آپ کے سامنے 3 مسائل لے کر آیا ہوں، یا یوں کہیں 3 غلط فہمیاں لے کر آیا ہوں۔ جو غلط فہمی ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہے اس کو میں دور کرنے آیا ہوں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ انہیں جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک علم کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے غلط فہمی جو ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے جو عورت مر جائے اس کو بدنصیب جانا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے آس پاس دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے، یعنی کہ وہ بچہ پیدا ہوا اور عورت کا انتقال ہو گیا ترنت، تو اسے بدنصیب جانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں مر گئی، جبکہ یہ غلط ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس حال میں مرنے والی عورت کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ شہادت کا کتنا اونچا مرتبہ ہے اسلام میں، تو آپ سمجھیے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت مطلب بچہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے جو عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ بدنصیب ہے یا ناپاک مری، یہ بہت ہی غلط اور بیہودہ باتیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قبرستان میں چراغ جلانا و موم بتی جلانا، اگربتی یا لوبان وغیرہ سلگانا کیسا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ شب برات میں، عید کے دن جو ہے وغیرہ دن، گھر کے لوگ اپنی دادا دادی یا کسی پریوار کی قبرستان پر جاتے ہیں جو دنیا سے رحلت کر چکا ہے، اس کی قبرستان پر جاتے ہیں اور چراغ موم بتی جلاتے ہیں یا اگربتی لوبان سلگاتے ہیں اس کی قبر پر۔ تو یہ کرنا تو غلط نہیں ہے، لیکن خاص قبر کے اوپر سلگانا غلط ہے۔ خاص قبر کے اوپر سلگانا غلط ہے۔ آپ میری بات سمجھیے کہ جو قبر ہے اس کے اوپر، خاص اسی کے اوپر سلگانا غلط ہے، بلکہ آپ تھوڑا اس کے آس پاس کہیں سلگا دیں، اس کے اوپر نہ سلگائیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں یہ اگربتی یا لوبان وغیرہ قبر کے اوپر لگا دوں گا تو اس کی خوشبو قبر کے اندر والے کو ملے گی۔ یہ قطعی غلط سوچ ہے، کیونکہ جو انسان دنیا سے رحلت کر چکا ہے اسے کوئی باہر کی خوشبو نہیں ملنی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنت کی خوشبو اور روشنی کافی اس کے لیے بہت ہے، اگر جہنمی ہے تو پھر اللہ بہتر جانے۔ تو یہ اس کے خاص اس کے قبر کے اوپر سلگانا غلط ہے، آپ سائڈ میں کہیں سلگا دیجیے۔ مسائل نمبر 3 ہے، مسئلہ نمبر 3 ہے مزار پر چادر چڑھانا کب جائز ہے؟ آج کل بہت سی مزارات پر آپ دیکھتے ہوں گے، اپنے آس پاس مزارات ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مزار پر کئی چادر چڑھی رہتی ہیں، 4 5 6، اگر عرس مبارک ہے تو کہو کہ 10 12 15 تک چادریں اس پر چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن مزار پر چادر چڑھانا تو صحیح ہے اور بہتر کام ہے، اچھا کام ہے اسلام میں، لیکن کیونکہ چڑھانا کیوں اچھا کام ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے مبارک قبروں کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ والے کی قبر ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنا جس طرح ان کی ظاہری زندگی میں ضروری ہے، ان کے وصال کے بعد بھی اتنا ہی ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے چادر وغیرہ چڑھانا ضروری ہے اور اچھا کام ہے، لیکن ایک دوسری چادر جب چڑھانی چاہیے جب ایک چادر، پہلی چادر جو چڑھی ہوئی ہے، جب وہ خراب ہو جائے یا گندی وغیرہ ہو جائے
तब दूसरी चादर चढ़ा सकते हैं। लेकिन देखा जाता है ये कई चादरें चढ़ी मिलती हैं, ये गलत है। जबकि इस्लाम में ये कहा जाता है, बहुत से उलमाओं ने कहा है कि उस चादर की कीमत से आप मोहताज को खाना खिला दें, किसी गरीब मरीज का इलाज करा दें, किसी ज़रूरतमंद का काम चला दें, किसी मस्जिद या मदारिस की ज़रूरत में खर्च कर दें, वो बेहतर है। क्योंकि अगर एक चादर चढ़ी है तो दूसरी चादर चढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका दूसरे जो आप चादर चढ़ाना चाहते हैं उसका आप दूसरे बेहतर कामों में खर्च कीजिए। आला हज़रत अलैहिर्रहमा इरशाद कहते हैं कि और जब चादर मौजूद हो और वो अभी पुरानी या ख़राब ना हुई कि बदलने की हाजत नहीं, तो बेकार चादर चढ़ाना फजूल है, बल्कि जो दाम उसमें खर्च करें वली अल्लाह की रूह मुबारक को इसाले सवाब के लिए मोहताज को दें। हाँ, जहाँ मामूल हो कि चढ़ाई हुई चादर जब हाजत से ज़ायद हो, खुद्दाम मिस्कीन हाजतमंद ले लेते हैं और इस नियत से डालें तो मुज़ाइक़ा नहीं कि ये भी तसद्दुक़ हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि चादर जो है अगर एक चढ़ी है तो चढ़ाना ज़रूरी नहीं, बल्कि उस किसी दूसरे का काम चला दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।